इमरान खान को 100 साल कैद बामशक्कत, बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामशक्कत, आलमी मीडिया की रिपोर्टिंग और वक्त की अहमियत और इंतखाबात पर असरात। इंतखाबी जो इस वक्त पार्टियां जो हिस्सा ले रही हैं मुख्तलिफ, उनके जो दफ्तर हैं उन पर हमले और किलिंग्स का सिलसिला भी जारी आगे चल कर होने क्या वाला है, इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन इकराम, मैं हूँ फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इंतखाबात में 7 दिन बाकी हैं, 8वें दिन इंतखाबात हो रहे हैं। कुछ सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त मैदान में हैं और एक को आउट कर दिया गया है। अब जो आउट हो गई है उसके साथ क्या होने जा रहा है, उसके लीडर्स जो हैं वो बम धमाकों के में भी आ रहे हैं और उनकी टारगेट किलिंग जो है वो किस तरह से दुश्मनियां हैं उनके ऊपर जो है, दहशतगर्द जो हैं वो भी अपना भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। इनको हमारे जो है सिक्योरिटी अदारे कैसे निपटेंगे और निमट रहे हैं, इस पर बात करेंगे। मगर चेयरमैन को 100 साल कैद बामशक्कत और उनकी अहलिया को 14 साल, इसने इस निज़ाम को किस तरह से लर्जा के रख दिया और उसकी सिर्फ सज़ा इसकी ये है कि उसने इस निज़ाम के साथ डील करने से इनकार कर दिया आखिरी खबरें आने तक, और इसकी पादाश में उसे निशाने इबरत बनाया कि तुम निज़ाम के ख़िलाफ़ चलोगे तो निज़ाम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। अवाम क्या करेगी इलेक्शनों में, बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। मेरा मौजू आज इसी पर होगा। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाने के बाद एंड तक देखिएगा, और देखने के बाद लाइक और अपने जो कीमती आरा है उससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सज़ाएँ सुनाने का अमल बड़ी तेज़ी से जारी है। एक के बाद दीगरे सज़ाएँ जो हैं और कुछ जो है उनकी इस वक्त तैयारी है, वो भी अभी अनाउंस कर दी जाएंगी। ये सज़ा जो 2 सुनाई गई हैं, ये इस पर सवालिया निशानात तो बहुत हैं, बहुत सारे सवालिया निशान हैं, मगर ये चूँकि सुनाना ज़रूरी था और सुनाई गई या सुनवाई गई, इस पर एक अलग बहस जारी है इस वक्त मुख्तलिफ, और सोशल मीडिया अपनी जगह जो चैनल्स हैं मुख्तलिफ, उस पर जो मखसूस किस्म की सहाफ़ी हैं वो अपनी राय और तरह से देते नज़र आते हैं। यूँ एक सज़ा को जिस तरह से मजाक के तौर पर चलाया जा रहा है वो अपनी जगह अफसोसनाक खबर है, क्योंकि ये वो लोग चलवा रहे हैं, ये वो लोग सियासी लोग चलवा रहे हैं जो इस पहिए से चक्की में पिस कर बाहर आए हैं, मगर कंप्रोमाइज़ करके बाहर आए हैं। मगर हमारे यहाँ हालात से कोई सबक नहीं सीखता। इन्होंने 2 साल बाद या 1.5 साल बाद इन्होंने फिर इसी रगड़े में आना है, फिर ये रोएंगे पीटेंगे, फिर इनकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए कि सारे सियासी लोग अकेले अकेले रो पीट रहे हैं। जैसे पीपल्स पार्टी भी इस वक्त ज़ेर अताब है, मगर वो ज़हनी तौर पर तैयार है कि हमें थोड़ी सी भी जगह मिले, नून लीग की हुकूमत के साथ हम भी थोड़ा सा बैठ जाएंगे, क्योंकि इक़्तिदार हवस है। 100 साल कैद का मामला आज कल के बाद आज भी एक सज़ा तोशाखाना, उसमें 14 साल कैद बमशक्कत इमरान खान को और बुशरा बीबी को सुनाएगी। मगर ये 100 साल है नाज़रीन इकराम। 100 साल कैसे? ये तो 2 मुकदमात की सज़ाएँ हैं। आगे तफसीलात सुनिए कि 100 साल से भी ऊपर सज़ा सुनाई जाने वाली है। यूँ हमेशा के लिए एक सियासी लीडर जो निज़ाम से टकराने के लिए आया था, जो निज़ाम को सीधा करने, पाकिस्तान को अक़वाम आलम में एक बुलंद मुकाम दिलवाने, अवाम को उसके हकूक़ दिलवाने निकला था, उसे इस निज़ाम से निकालने के लिए उसे हमेशा के लिए पस ज़िंदा कर दिया जाएगा। अवाम क्या चाहती है उसके साथ एक टक्कर ले ली गई है कि निज़ाम जो जिस तरह से चलना है वैसे ही चलेगा। जो निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं उनका हशर जो है उनके कायद के साथ, उनके कायदीन के साथ भी वैसा ही हो रहा है। तोशाखाना केस में 1 अरब 57 करोड़ रुपये का
جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ توشہ خانہ سے جو سزا اجرت میں سنائی گئی ہے، توشہ خانہ سے تو فیضیاب کروڑوں روپے کی گڑیاں اور گاڑیاں اور نیکلیسز اور کیا کچھ لیا گیا، وہ کیسز بھی اپنی جگہ موجود ہیں، ان کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ مگر چونکہ ٹارگٹ نظام سے ٹکرانے والے کو کرنا ہے تو نظام کے ساتھ کمپرومائز کرنے والوں کو تو نہیں کرنا تھا نا، اس لیے ان کو سارے کیسز میں بری کیا گیا اور ڈھیر سارے کیسز، ان سب کے کیسز ملا کر 200 سے اوپر چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کیسز بنائے گئے۔ توشہ خانہ کا کیس جو ہے یہ بھی بدنیتی پر کہا جا رہا ہے، جو اس وقت تک رائے سامنے آ رہی ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف ٹارگٹ کرنے کے لیے دونوں میاں بیوی کو یہ کیس بنایا گیا تھا، اور اس میں جو وہ انصاف ہی کیا، جو پہلے سے پتہ لگ جائے کہ اس کا انصاف یہ ہونا ہے، جیسا کہ الیکشن ہی کیا جس کا پہلے سے معلوم ہے کہ فلاں کو اقتدار دیا جائے گا۔ تو یہ جو نظام ہے وہ ایسے ہی چلنا ہے۔ پاگل تھا جس نے اسے ٹکر لے لی، اسے اس نظام کے ساتھ چلنا آنا چاہیے تھا، یہ فن جاننا چاہیے تھا، 3 سال میں سیکھ جانا چاہیے تھا کہ اس نظام کے ساتھ چلے بغیر ایگزسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اب بھی آفریں دی گئی، رات تک آخری آفریں دی گئی، اور جب انکار ہو چکا تو پھر اس کے بعد صبح سنا دیا گیا فیصلہ۔ اب اور جو لائن میں فیصلے ہیں وہ سب سے سنگین ترین جو 9 مئی کے واقعات ہیں، ان کا ماسٹر مائنڈ عمران خان جو ہے وہ ڈکلیئر ہو چکا ہے، جے ٹی اپنی رپورٹ پیش کر چکی ہے، فیصلہ تیار ہے، وہ بھی سنایا جانا ہے، اور وہ ہے سرکاری املاک پر حملے، پلاننگ، لوگوں کو بغاوت پر ترغیب دینا، سرکار سے جناب سرکار کے خلاف سازش اور بغاوت، اور اس میں زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے اور کم از کم عمر قید کی سزا۔ یہ ہو گئے 3 کیس، نہیں سر جی، کیسز ہیں 200۔ اگر 200 کیسز میں کم از کم 6 ماہ کی قید اور زیادہ سے زیادہ 1 سال کی قید بھی بنتی ہے تو ناظرین 100 سال قید ہے، 14 سال یہ ہو گئے اور 10 سال ایک اور قید، 24 سال، اور ابھی کتنے مقدمات ہیں جن میں سزائیں دینا باقی ہے۔ یوں ایک شخص کو ہمیشہ کے لیے منظر سے ہٹانے کا پلان جو ہے وہ 8 تاریخ سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ عوام جو ہے ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، کیونکہ عوام کی رائے کو نظر انداز کرنے کا تہیہ کیا جا چکا ہے۔ لوگوں کو پرامن رہنا چاہیے، اپنے وطن کو آگ نہیں لگانی چاہیے، اپنے وطن کی املاک کو، کیونکہ ہمارے ٹیکسز سے بنائی گئی املاک ہے، ہمارے ٹیکسز سے بنایا گیا سارا کچھ ہے، اس کو اگر ہم جلاتے ہیں یا اس کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ بھی ہم ہی بھگتتے ہیں۔ عوام کے پاس ووٹ کی طاقت جو ہے وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور اس ہتھیار کا بھرپور استعمال جو ہے وہ ووٹ والے دن اگر کریں گے تو پھر اس کے نتائج شاید لوگ اپنی مرضی کے مطابق حاصل کر سکیں۔ اگر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے، کھلواڑ کریں گے، تو قانون طاق میں بیٹھا ہے کہ ایک بار پھر 9 مئی کی طرح آپ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اس لیے اپنے وطن کو، اپنے اداروں کو، ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ کی بجائے آپ قانونی اور امن کا راستہ اختیار کریں گے تو حالات آپ کی مٹھی میں ہوں گے۔ ناظرین اکرام، اس وقت عالمی میڈیا جو ہے وہ پاکستان کی انصاف کی جس طرح سے پرخچے اڑا رہا ہے، جس طرح سے ٹھٹھے کر رہا ہے، اس میں ہمارے انصاف کے تقاضے کس طرح سے پورے کیے گئے، اجرت میں پورے کیے گئے، یک بعد دیگرے کیے گئے، اور 8 تاریخ سے پہلے فوری اجرت میں فیصلے ہی جو ہمارا انصاف ہے اور جو فیصلے کیے گئے ہیں، یہ بذات خود بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ پورا میڈیا، اس میں عالمی میڈیا، سوشل میڈیا، لوکل میڈیا تو پتہ ہی آپ کیا ہے، عالمی میڈیا جو ہے وہ اس پر کتنی گہری نظر رکھے ہوئے تھا، اور ان کے تجزیات آپ دیکھیں تو وہ سوائے ہنسی مذاق کے پاکستان کے انصاف کے اس میں آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اب 8 تاریخ کو انتخابات ہیں، 2 پارٹیاں میدان میں، پیپلز پارٹی زیر اعتاب ہے۔ پیپلز پارٹی کے بلوچستان میں دفتر پر جو ہے وہ دستی بم سے حملہ کیا گیا، رات کی ریلی تھی، پی ٹی آئی کے کارکنان اس میں شہید ہوئے، اس پر ان میں بم دھماکہ ہوا۔ اب پیپلز پارٹی کے دفتر پر حملہ کیا گیا کراچی میں اور مختلف علاقوں میں، جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، لیڈرز ہیں،
جو اس الیکشنوں میں حصہ لے رہے ہیں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گرد جو ہیں اس وقت تو ملک کے امن کو تہ بالا کرنے کے لیے وہ یہی کریں گے، کبھی ایک پارٹی کو ماریں گے، کبھی دوسری پارٹی کو، تاکہ حالات خراب ہوں، اور ان حالات کو کنٹرول کرنے والے جو ہیں یہ سارا بوجھ اب ان پر الیکشنوں کا بھی ہے، اور الیکشنوں کا تو خیر فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس ملک کا امن اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ ابھی تک کے ناظرین کرام یہ حالات ہیں کہ 100 سال قید جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیے کہ عمران خان ہمیشہ کے لیے منظر سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کو منظر پر انصاف لا سکتا ہے یا عوام اپنے ووٹ سے لا سکتی ہے، فیصلہ وقت پر چھوڑ دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔